بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر چڑھا ہوا ہے، بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ This crusade, war on terrorism, is going to take a while. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت، اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمان، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک، جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی، ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کھولیں گے، اس وقت یہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں۔ مشہور حدیث، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو سید زینب بن جہش کے سامنے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی۔ پھر فرمایا ویل للعرب، فرمایا من شر قد اقترب، ایک ایسا فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا۔ اب عرب کی تباہی بڑا کمال ہے، ویل للمسلمین نہیں کہا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں اور یا مقبول جان یا کوئی اور شخص اگر کہے کہ مجھے بھلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، میں کہوں کہ مجھے غالب سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن ایک عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی، من شر، ایک فتنہ نزدیک۔ اگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے سامنے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس میں نے سوراخ کر لیا، فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں، اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ۔ کب کھولے جائیں گے؟ جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجاڑ دیا گیا۔ 70 عیسوی میں آخری جو تباہی آئی ہے یروشلم پہ، وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں امم میں تقسیم کر دیا۔ کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، دنیا پورے میں گھوم گئے۔ ایک قبیلہ تھا خازا، یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے، یہودیت میں نہیں آنے دیتے، کہتے کہ ہم بنی اسرائیل، ظاہر بات ہے انی فضلت علی العالمین، تو وہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اس قبیلے کی ایک واحد ایکسپشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں۔ وہ قبیلے نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مار کھائی ہے۔ اس خزا قبیلہ، آپ نیٹ کے لوگ ہیں، آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں اشکنازی جیوز، یہ جتنا فرائڈ ہے، آئنسٹائن ہے، ہزال ہے، جتنے یورپ کے جو نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ بالوں والے جیوز جو ہیں، یہ سارے کے سارے اشکنازی جو ہیں، جو بنی اسرائیل نہیں ہیں۔
99 ज्यूज वो हैं और 1 ज्यूज ये हैं. इन्होंने 2000 साल तक मार खाई है. अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का. एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा. पांसा पलटेगा जब पलटेगा. अभी जो सामने है वो क्या है? जिस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई. आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है? ए वेरी बिग वॉर विच विल बी फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इविल एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी. अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर. और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन. ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं है आया. इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स है, न्यो कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत कि ये जंग सलीबी शुरू की गई है. आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सगरा को गिराना नंबर 3, वहां थर्ड टेम्पल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई 1000 कबल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी तक गिरी पड़ी है. उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक. एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, वहां वो बनेगा थर्ड टेम्पल. और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद. ये तख्त कहां है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर, जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है. एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो. हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी. सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे, हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक. वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल में. अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपोशी होनी, उसमें होती. ये लाकर रखा जाएगा थर्ड टेम्पल में, और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा जो मसीह दज्जाल होगा. ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम. बहरहाल ये तो बात की बातें हैं ना. इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब, और पाकिस्तान का मामला अलबत्ता ये है, मैं यकीन से नहीं कह सकता. हैंगिंग इन दी बैलेंस, हो सकता है अल्लाह ताला हम पर रहम. चमन के मालिक अगर बना ले मुवाफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार. और यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बकायदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, नाजा सजा दी जाए, और हमसे ये मुल्क जो घेराव हो रहा है आपका, आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहां और बदअमनी हो जाए. ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहां बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्सेस दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाएं, और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए. नाउ डू एज यू लाइक. ये उनका नक्शा है. होगा क्या वो अल्लाह जानता है. होगा वो जो अल्लाह चाहे. लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है? यहां इनकलाब बर्पा करो, यहां इस्लाम लाओ. अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा इनकलाब. सहाबा ने जाने दी थी, कितनी तकलीफें उठाई थी. 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर बानशा दरवेशी दर सादो दमादम जन जो पुख्ता शबी खुदरा बर सल्तनत जमसन.
یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر رہے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ایک شخص، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں رہی۔